میزان پر ایمان لانا واجب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر ایمان لائے، جنت، جہنم اور میزان پر ایمان لائے، موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لائے، نیک، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ حجت قائم کرنے کے لیے لوگوں کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی، اور تم کیا جانو وہ گہری کھائی کیا ہے، بس بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہی لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جن لوگوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لوگوں کے اعمال کا وزن اپنے انصاف کے عین مطابق ہوگا، حتیٰ کہ کسی کا رائے برابر نیک یا برا عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کا رائے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ساری مخلوق کا حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف ہمارا پردہ، لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ مشغول ہوں گے، کسی کو دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا کس کام میں مشغول ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نامل اعمال کے حصول میں، جن میں ذرا اور رائے کے برابر وزن کے اعمال موجود ہوں گے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ کلمہ شہادت میزان میں ہر چیز سے بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ساری مخلوق کے سامنے حساب کتاب کے لیے الگ کرے گا۔ اس شخص کے اعمال کے 99 رجسٹر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ان میں سے ہر رجسٹر تحت نگاہ مدینے سے بصرہ کی مسافت کے برابر طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں گے کیا تم اپنے ان گناہوں سے انکار کرتا ہے؟ کہیں میرے فرشتوں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا تیرے پاس ان گناہوں کے لیے کوئی عذر ہے؟ بندہ عرض کرے گا نہیں یا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا کہہ لو ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے وزن کے لیے چلا جا۔ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب ان 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس کاغذ کے ٹکڑے سے کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔
गुनाहों के 99 रजिस्टर हल्के हो जाएंगे और वो कागज का एक टुकड़ा भारी हो जाएगा। और अल्लाह ताला के नाम से भारी वाकई कोई चीज नहीं। इसे तिरमिज़ी से रिवायत किया है। नेक अमाल में अच्छे अखलाक का वजन सबसे ज्यादा होगा। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मीज़ान में तुलने वाली चीजों में से अच्छा हल्क सबसे ज्यादा भारी अमल है। अच्छे अखलाक वाला जन्नत में बकसरत सोम सलात करने वाले के दर्जा को पहुंच जाएगा। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। जुबान से निकले हुए अल्फाज भी मीज़ान में तोले जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान से अदा करने में बड़े आसान हैं, लेकिन मीज़ान में इनका वजन बहुत ज्यादा है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। वो कलमे हैं, अल्लाह अपनी हम्द के साथ हर हता से पाक है, अजमत वाला अल्लाह पाक है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। हजरत अबू मालिक अशरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत आधा ईमान है। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना तराजू को नेकियों से भर देता है। सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जमीन और आसमान के दरमियान सारी जगह को नेकियों से भर देता है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मुलाजिम की गलती और मालिक की तरफ से दी गई सजा दोनों मीज़ान में तोली जाएंगी। गलती भारी होगी तो मालिक बड़ी जिम्मा होगा, अगर सजा भारी होगी तो मालिक को सजा मिलेगी। रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ गुलाम हैं जो मेरे साथ झूठ बोलते हैं, खयानत करते हैं और मेरी नाफरमानी करते हैं। मैं उन्हें बुरा भला भी कहता हूँ और मारता भी हूँ। क़यामत के रोज मेरा उनके साथ कैसे हिसाब होगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे मुलाज़िमों की खयानत, नाफरमानी और झूठ का हिसाब किया जाएगा और उन्हें दी गई सजा का भी हिसाब किया जाएगा। अगर तुम्हारी सजा उनके गुनाहों से कम हुई तो तुम्हारे लिए अजर सवाब होगा। अगर तुम्हारी सजा उनके गुनाहों के बराबर हुई तो तुम पर कोई वबाल होगा, न तुम्हारे लिए कोई सवाब होगा। अगर तेरी सजा इनके गुनाहों से ज्यादा हुई तो फिर जायद सजा का तुमसे बदला लिया जाएगा। वो आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रोने और चिल्लाने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्यों रोते हो? क्या तुमने कुरान मजीद की ये आयत नहीं पढ़ी? क़यामत के रोज हम मीज़ान अदल कायम करेंगे और किसी आदमी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर राई के दाने के बराबर भी किसी की नेकी या बुराई होगी तो उसे भी ले आएंगे और सारी महलों का हिसाब लेने के लिए हम काफी हैं। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने हक में इस बात से बेहतर कोई नहीं समझता कि उन्हें आजाद कर दूं। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाता हूँ कि वह सब के सब आजाद हैं। इसे अहमद और तिरमिज़ी ने रवायत किया है। जहाद के लिए परवरिश किए गए घोड़े का खाना पीना और गोले दराज भी क़यामत के रोज मुजाहिद के मीज़ान में तोला जाएगा। सिर्फ एक नेकी जायद होने से आदमी जन्नत में चला जाएगा और सिर्फ एक गुनाह जायद होने से आदमी जहन्नुम में चला जाएगा। नेकियां और बुराइयां बराबर होने पर आदमी आराफ में ठहरेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के रोज लोगों का हिसाब किया जाएगा। जिस आदमी के गुनाहों से एक नेकी भी जायद होगी वो जन्नत में दाखिल होगा और जिस आदमी की नेकियों से एक गुनाह भी जायद होगा वो जहन्नुम में दाखिल होगा। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद की ये आयत तलावत फरमाई, जिसके तराजू नेकियों से भारी होंगे वो फलाह पाने वाले हैं और जिनके तराजू हल्के रहेंगे
یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میزان ایک دانے سے ہلکا یا بوجھل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا، جس کی نیکیاں اور برائیاں ترازو میں برابر نہیں وہ اعراف والوں میں شامل ہوگا۔ اسے ابن مبارک نے ذکر کیا ہے۔ میزان پر اعمال تولنے کا مرحلہ اس قدر مشکل ہوگا کہ قریب ترین عزیز و اقارب اور جانسار مرید و مرشد ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ صراط کو عبور کرنے کا مرحلہ اس قدر کٹھن ہوگا کہ قریب ترین عزیز و اقارب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کہتی ہے، مجھے آنکھ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ کیا آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 جگہ تو ایسی مشکل ہے جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، میزان کے پاس، حتیٰ کہ آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا یا بوجھل۔ نمبر 2، نامہ اعمال وصول کرنے کی جگہ پر، حتیٰ کہ آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ آدمی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں میں یا پیٹھ پیچھے۔ نمبر 3، صراط کے پاس، جب یہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا حتیٰ کہ آدمی اسے عبور کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ کافروں کے ڈیروں میں کمال کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت پڑھو اور غور کرو، کافروں کو قیامت کے روز ہم کوئی وزن نہیں دیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کافر تہامہ پہاڑ کے برابر نیک اعمال لے کے آئے گا لیکن ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قرطبی نے اس کا ذکر کیا ہے۔